بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 77 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مولا راوی اور ثقہ اور ضعیف راویوں کی بحث۔ آج کے سبق میں ایک تو ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ بعض راویوں کے بارے میں مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مولا بنی فلان، یا اس طرح ثقہ اور ضعیف راویوں کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 76 میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا ایک تو ان راویوں کے بارے میں جن کا حافظہ بعد میں خراب ہو گیا تھا، یا اسی طرح جو روات کے طبقات ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں ذیلی عنوانات تھے: اختلاط کی تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، مختلف راوی کی روایت کا حکم کیا ہے، اس طرح اس فن کے پہچان کا فائدہ کیا ہے، اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ کون سی ہے، اور پھر طبقات روات کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی، طبقے کی تعریف اور فن کی پہچان کا فائدہ، اور طبقات روات کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، اس طرح اس کے بارے میں مشہور کتابیں کون سی ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو جو مولا راوی ہے یا موالی راوی ہے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اکثر آپ نے راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ، یا علماء کرام کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں بکثرت یہ بات آتی ہے کہ فلاں فلاں کا مولا ہے، فلاں فلاں کا موالی۔ تو مولا کی تعریف کیا ہے یہ ہم ذکر کریں گے۔ تو دراصل مولا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان معاہدہ کرے، حلف کرے، اور یہ پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، یا اس طرح مولا اس کو بھی کہتے ہیں جس کو انسان آزاد کرے یعنی آزاد کردہ غلام، اور مولا اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی انسان کے ہاتھ پر مسلمان ہو۔ تو اس سے آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ مولا کے اطلاقات 3 ہوتے ہیں۔ ایک مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ حلف ہو، معاہدہ ہو، اور یہ جاہلیت کے زمانے میں اور اس طرح اسلام کے بعد یہ معاہدے ہوتے تھے 2 شخصوں کے درمیان یا 2 قوموں کے درمیان، کہ ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے لڑائیوں اور اس کے موقع پر۔ دوسرا جو اس کا اطلاق ہے وہ پہلے زمانے میں غلامی ہوتی تھی، تو کوئی کسی کے غلامی میں آ جائے اور وہ اس کو آزاد کر دے تو اس کو بھی مولا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کے آباء و اجداد کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے تو اس کی بھی مولا کہتے تھے۔ تو ایک تو مولا راویوں کی اقسام بھی اس میں آ گئی، چنانچہ اس کے بعد ہم اقسام ذکر کرتے ہیں۔ ایک مولا الحلف ہے۔ مولا الحلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں معاہدہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کی بنیاد پر معاہدہ ہو، تو اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اس کی مثال لکھی ہے، جیسے امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کو اصبہی کہا جاتا ہے، تو یہ صلیبتاً ہے، یعنی یعنی اصل اور نسب کے اعتبار سے تو یہ اصبہی تھے، لیکن تیمی بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ تیمی ولا کی وجہ سے تھے کیونکہ انہوں نے بنو تیم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس وجہ سے ان کو تیمی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم مولا کی مولا العتاقہ ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے ابو البختری الطائی، تو ان ابو البختری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طائی ہے، یعنی طی قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے، کیونکہ ان کے جو سردار تھے وہ طی قبیلے کے تھے، انہوں نے اس کو آزاد کیا تھا، تو اس لیے اس کو الطائی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مولا الاسلام بھی ہے، یعنی کوئی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے تو اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی، کیونکہ ان کے جو دادا ہے مغیرہ وہ مجوسی تھے اور وہ یمان الجوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو جوفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس فن کی پہچان کا فائدہ کیا ہے، یعنی اصول حدیث میں اس فن کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ مولا کو پہچاننا چاہیے؟
تو اس کی دو وجوہات ذکر کی. ایک تو یہ ہے کہ التباس سے حفاظت ہو جاتی ہے، چونکہ بکثرت روات کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے مولا ہے، تو پیچھے مولا کے 3 معنی بیان کیے ہیں، اور بعض صورتوں میں وہ حلف کی بنیاد پر، بعض صورت میں یہ اعتاقہ کی بنیاد پر، اور بعض صورت میں یہ اسلام کی بنیاد پر، تاکہ ان کتابوں میں یا اس فن میں اس کی تفصیل ذکر کی جائے کہ کون کس کا مولا ہے اور وہ کس اعتبار سے ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قبیلے کی طرف منسوب ہو نسب کی بنیاد پر یا ولا کی بنیاد پر، تاکہ ان کی پہچان حاصل ہو جائے، تاکہ جب نام ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہو تو اس وقت اس کے ذریعے سے تمیز ہو. یعنی کسی شخص کی تمیز کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے مولا کو پہچان لیا جائے. تو اس طرح کئی نام مشترکہ ہوتے ہیں، تو جس طرح والدین کے نام ذکر کرنے سے اس میں تمیز ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ملک اور وطن کے ذکر کرنے سے تمیز ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے جو مولا ہے اس کے ذکر کرنے سے بھی تمیز ہو جاتی ہے. اس فن میں مشہور کتابیں کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو عمر الکندی نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، لیکن انہوں نے صرف مصریین کے بارے میں کتاب لکھی ہے. اگلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ثقہ اور ضعیف راویوں کے بارے میں اس کی پہچان بھی ضروری ہے. اس سے پہلے ہم نے راویوں سے متعلق تفصیل ذکر کی ہے، لیکن یہاں ایک الگ نوعیت سے اس کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ثقہ کی تعریف کرتے ہیں. بار بار یہ گزر چکا. ثقہ عادل اور ضابط راوی کو کہتے ہیں، جو دیانتداری کے لحاظ سے بھی درست ہو اور اس کا حافظہ بھی درست ہو. ضعیف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ضبط میں طعن ہو یا اس کی عدالت میں طعن ہو، یعنی یا تو اس کے دیانتداری پر شبہ ہو اور یا اس کے حافظے کے بارے میں اعتراض ہو، تو اس کو ضعیف کہتے ہیں. اور اس کے بعد ثقہ اور ضعیف راوی کی پہچان کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقہ اور ضعیف راوی کے پہچان کا تو بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ مسائل میں فرق پڑے گا. اگر صحیح حدیث ہے تو اس سے احکامات کا استنباط درست ہے، اور اگر صحیح حدیث نہیں ہے تو پھر احکامات کا استنباط پہ فرق پڑے گا. پھر جب اگر کتابوں کو ہم دیکھ لیں ثقہ اور ضعیف راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، تو بعض کتابیں ایسی ہے جو صرف ثقہ راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، جیسے الثقات لابن حبان ہے، یا امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ کی الثقات ہے. اس طرح بعض کتابیں ایسی ہے جو صرف ضعفاء کے بارے میں لکھی گئی ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الضعفاء ہے، یا اس طرح ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی الکامل فی الضعفاء ہے. بعض کتابیں ایسی ہے جو ثقہ اور ضعیف سب راویوں کو مشترکہ طور پر جمع کیا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی التاریخ الکبیر ہے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی الجرح و تعدیل ہے، اور عبد الغنی المقدسی کی الکمال فی اسماء الرجال ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تہذیبات لکھی گئی ہے. تو بہرحال یہ ثقہ اور ضعیف راویوں کے بارے میں ایک اجمالی تصور ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا. بعض کتابیں ایسی ہے جو صرف ثقہ راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہے. اس سلسلے میں جو زیادہ مشہور کتاب ابن حبان رحمۃ اللہ کی کتاب الثقات. اسی طرح بعض کتابیں ایسی ہے جو صرف ضعیف راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب الضعفاء، اور لیکن یہ مختصر ہے. پھر تفصیلی کتاب جو ہے وہ ابن عدی کی ہے الکامل فی الضعفاء. یہ ذہن میں رکھے کہ جو ضعیف راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو راوی جمع کیے گئے وہ سب کے سب لازمی طور پر ضعیف ہوں گے، بلکہ نہیں، ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ تمام وہ لوگ جن پر جرح ہو ان سب کو ذکر کیا جائے. پھر بعض کا ان کتابوں میں دفاع بھی موجود ہے، اور بعض مشترکہ کتابیں ہیں ان کے پیش نظر سب کو اکٹھے کرنا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کی التاریخ الکبیر ہے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ کی الجرح و تعدیل ہے. اس طرح پھر بعد میں الکمال فی اسماء الرجال لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے تہذیبات لکھے گئے ہیں، جیسے علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب الکمال ہے. اس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی تہذیب التہذیب ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، یعنی سبق نمبر 77، اس میں ایک تو ہم نے مولا جو راوی ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، مولا کی تعریف ہم نے کی، اور مولا راویوں کی اقسام ذکر کی، اور پھر اس فن کی پہچان کا فائدہ بھی ذکر کیا کہ اس کے پہچان سے فائدہ کیا ہوگا، اور اس میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ بھی ذکر کی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ثقہ اور ضعیف راویوں کی پہچان کے فائدے کے بارے میں گفتگو کی کہ ثقہ اور ضعیف راوی کی پہچان
بھی محدث کے کو ہونے چاہیے، اور پھر ثقہ کی تعریف کی، ضعیف کی تعریف کی، اور ثقہ و ضعیف کی پہچان کا فائدہ ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کی اقسام ذکر کی۔ بعض ایسی کتابیں جو صرف ثقہ راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، بعض ایسی کتابیں ہیں جو صرف ضعیف راویوں کے بارے میں لکھی گئی ہے، بعض ایسی کتابیں ہیں جو ثقہ اور ضعیف مشترکہ طور پر اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم راویوں کے وطن اور بلاد سے متعلق جو مباحث ہے اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔